السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ میڈیسن براہمی کے بارے میں بتاؤں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، براہمی پلانٹ کنگڈم کی ایک میڈیسن ہے۔ اس کا سائنٹیفک نیم باکوپا منوری ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ میڈیسن ہے۔ یہ میڈیکل میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور ہومیوپیتھی میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ براہمی ہمارے جسم میں اصل کیا کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ براہمی کے علامات کیا ہیں، کن کن بیماریوں میں براہمی لینا چاہیے اور کس پوٹنسی میں لینا چاہیے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ براہمی ہمارے جسم میں اثر کہاں کرتی ہے اور اثر کیا کرتی ہے۔ یہ ہمارے دماغ میں جا کر ہمارے نروسیلز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے، جس سے ہماری میموری بڑھتی ہے۔ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے نرو سیلز کو سٹیمولیٹ کرنے میں۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر آپ کے جسم میں کہیں کوئی ٹیومر ہے تو براہمی اس کی ٹیومر کو گلانے میں، اس کو ختم کرنے میں بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں براہمی کی علامات کے بارے میں کہ کون سی علامات ہیں جن میں آپ کو براہمی لینا چاہیے۔ دوستو، سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا بار بار چیزوں کو بھول جانا۔ آپ کی میموری بہت ہی کم ہے، بہت ہی جلدی چیزوں کا بھول جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں یہاں پہ ایک پیراگراف پڑھ رہا ہوں اور اس کو پڑھنے کے بعد جب میں دوسرے پیراگراف پر جاتا ہوں تو مجھے پچھلا پیراگراف یاد نہیں، وہ مجھے بھول چکا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو براہمی لینا چاہیے۔ اگر آپ چابی بھول جاتے ہیں، اگر آپ تالا لگا کر چابی کہیں رکھ دیتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں تو آپ کو برا ماؤ لینا چاہیے۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بچے بہت جلدی چیزیں بھول جاتے ہیں، ان کے جو سبق ہیں وہ یاد اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں، تو آپ کو براہمی لینا چاہیے۔ براہمی ہماری میموری کو بڑھانے میں بہت ہی ایفیکٹیو ہے ہومیوپیتھی میں۔ اگر آپ کی میموری کمزور ہو تو آپ براہمی لیتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا سائن ہے ووپنگ کف۔ اگر آپ کھانستے ہیں اور اس کی بہت زیادہ آواز پیدا ہوتی ہے تو آپ کو ووپنگ کف ہے۔ اگر آپ بہت سی میڈیسن لے چکے ہیں، بہت سی ایلوپیتھک ہومیوپیتھک میڈیسنز لینے کے بعد بھی اگر آپ کی ووپنگ کا ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو آپ کو براہمی لینا چاہیے۔ اگر آپ کے خون میں ہیموگلوبن کم ہے، یعنی HB لیول کم ہے، تو اس بیماری کو اینیمیا کہتے ہیں۔ اینیمیا یعنی عام لفظوں میں خون کی کمی۔ آپ کو کمزوری سی بنی رہتی ہے، کام کرنے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے، تو آپ کو اینیمیا کی بیماری ہے۔ براہمی بہت ہی ایفیکٹیو ہے اینیمیا کے لیے۔ اگر آپ کے پیر میں بہت زیادہ کریمپس بڑھ جاتے ہیں، ایک دم سے اکڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور جب ہلکے سے ہاتھ سے ہلاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ بار بار ہوتا رہتا ہے، تو آپ کو براہمی لینا چاہیے۔ ملیریا یا کسی اور بڑی بیماری میں جس میں ہماری سپلین بڑی ہو جاتی ہے، جس کو ہم سپلین انلارجمنٹ کہتے ہیں، اس بیماری میں بھی براہمی بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے۔ براہمی مرگی یعنی ایپیلیپسی میں بھی بہت زیادہ افکٹو ہیں۔ اگر آپ کی میموری بہت کمزور ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مرگی یعنی ایپیلیپسی کی بیماری بھی ہے، تو براہمی اس بیماری کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے۔ آخر میں دوستو، براہمی بہت زیادہ ایکزیکٹو ہے برین ٹیومر کے لیے۔ اگر آپ کے برین میں کوئی ٹیومر ہے، یہ آج کل بہت ہی عام بیماری ہے، بہت ہی خراب بیماری ہے، تو اس کو مٹانے کے لیے براہمی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کن بیماریوں میں براہمی لینا چاہیے۔ سب سے پہلے دوستو، اگر آپ کی یادداشت بہت کمزور ہے، آپ کی میموری بہت کمزور ہے، تو براہمی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے۔ میموری کو بڑھانے کے لیے ادے کپ پانی میں براہمی کے 20 بوند ڈالیں۔ اس کو صبح صبح کھانا کھانے سے پہلے لینا ہے اور دوپہر میں کھانا کھانے کے 1-2 گھنٹے بعد اور رات کو لینا ہے۔ اسی طرح اس کو 3-4 مہینوں تک لینا ہے۔ اس طرح لینے کے بعد آپ کی میموری میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا بنے گا۔ اگر آپ کو مرگی تو آپ کو 1 کپ پانی میں 20 بوند براہمی لینا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو برین ٹیومر ہے
तो आपको दिन में 3 मरतबा ब्राह्म ही आधे कप पानी में लेना है। अगर आपको वो पिंक है तो इस सूरत में आपको बिरामी मदर टेंशन दिन में 3 से 4 मरतबा आधे कप पानी में 8 से 10 दिन तक लेना है। अगर आपको सप्लेन का प्रॉब्लम है तो आप बिरामी मदर टेंशन लें। इसी तरह अगर आपको एनीमिया का प्रॉब्लम है तो आप बिरामी मदर टेंशन दिन में 3 से 4 मरतबा आधे कप पानी में 20 बूंद डाल कर लें। आखिर में दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर चिड़चिड़ापन है तो बिरामी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। चिड़चिड़ापन को दूर करने के लिए दिन में 3 से 4 मरतबा आधे कप पानी में 20 बूंद डाल कर लें।